رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تمجید، اس کی تحمید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ جو بھی زندگی میں واقعات اور لمحات آتے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں السعید من وعد بغیرہ، کہ سعید سعادت مند شخص وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو آپ اپنی دیگر روش، اپنا طرز عمل، طرز زندگی، اس میں بہتری لائیے تاکہ ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ایسی کوئی صورتحال پیش آئے تو اس سے ضرور ہمیں اسباق حاصل کرنے چاہیے۔ یہ کہتے ہیں نا، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ عبرت کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اور اپنے آپ پر اس کے اثرات سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ ملک کے اندر سیلاب آیا، اس کے اثرات تا دیر رہیں گے اور لوگ اس سے متاثر رہیں گے، اور اس سیلاب کے نتیجے میں جو اگلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیماریوں کا پھوٹ پڑنا، مچھر اور دیگر امراض، اور پھر بھوک، پھر وہ گزر بسر کیسے کریں، ابھی ان کے معاملات سارے بکھر گئے، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اب وہ کیسے اس سابقہ زندگی پہ آئیں گے، اس کے لیے بھی ذہن اتنی جلدی تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات میں ہمیں ان کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی سوچ فکر کیسی رکھنی ہے، اور صحیح عقیدہ اور منہج اس حوالے سے کیا ہے، یہ ضرور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو سب سے اولین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس روئے زمین پر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہم تو اس کائنات کے اشرف لوگ ہیں نا، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوق بنایا ہے، انسان بحیثیت انسان۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ جو چونٹی جو بالکل بلوں میں رہتی ہے، کوئی معمولی سے کیڑے ہیں جن کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل سنتا ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق وہاں پہ پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جو کائنات کی ایک مخلوق ہے جسے انسان کہتے ہیں، عظیم مخلوق ہے، اس سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ یہ عذاب کی صورت تھی، کوئی کہے یہ آفت تھی، کوئی کہے یہ بد انتظامی تھی، اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، ہمیں کسی پہ اصرار نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس کائنات پہ، اس کے ذروں پہ، اس کے قطروں پہ حکومت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، ایک قطرہ بھی نہیں برستا جب تک وہ نہیں چاہتا۔ تو یہ عقیدہ، وہ سارے مسائل کوئی اس کو جو مرضی نام دے، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس کے حکم کے بغیر، اس کے تصرف کے بغیر ایک قطرہ بھی نہیں گر سکتا۔ تو اتنی بارش جو سیلاب کی
شکل اختیار کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اس پہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اختلاف ہوگا تو اپنی جگہ پہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے قوموں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ایک طرز عمل ہے جسے سنت اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، وہ کبھی انفرادی طور پہ کر لیتا ہے، کبھی اجتماعی شکل میں کر لیتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اور اگر آپ سیلاب کی صورتحال دیکھیں تو ان سب چیزوں سے آزمائش ہوئی۔ پہلی چیز کیا؟ خوف سے ہم آزمائیں گے۔ خوف جب ان پہ بارش برستی ہے نا، اب بھی بادل اس علاقے میں کہیں آ جائیں تو یقین کیجئے وہ خوف سے، ڈر سے، وہ ایسے بیگانے سے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ وہ ایک خوف طاری ہے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں مسلسل ایک تسلسل سے کوئی بارش ہوتی رہے تو ہمیں بھی خدشات لاحق ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ خوف، منڈلاتے بادل، یہ خوف بن کے جب کسی قوم پہ آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیفیت ان حالات کے اندر کیسی ہوتی تھی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک مسکراہٹ، ایک ایک غم کے آثار، پریشانی کی جھلک وہ آپ کے چہرے پر انوار پہ دیکھتی تو آپ سے عرض کرتی۔ انہوں نے بادلوں کے متعلق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سما دیکھتے جسے ہم انجوائے کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بڑا خوشگوار موسم ہے، جیسے ابھی بادل چھا رہے ہیں، تو ہماری نظروں میں یہ آتا ہے یہ خوشگوار موسم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے دیکھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب ایسا موسم بنتا ہے، سما بنتا ہے، تو آپ کے چہرے پہ غم کے آثار ہوتے ہیں اور لوگ تو عموماً خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی ایک قوم اسی طرح بادل کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہ یہ آنے والا بادل یہ ہم پہ بارش برسائے گا، لیکن ریحٌ فیہا عذاب شدید، وہ ایک ایسی زوردار تیز آندھی تھی جو بادلوں کو لے کے آ رہی تھی، اور اس میں اس قوم کے لیے عذاب تھا، تو وہ غرق ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ان بادلوں کے اندر کوئی ایسا عذاب۔ یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیز آندھی دیکھتے، ہوا چلتی دیکھتے، تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہا، کہ یا اللہ میں اس آندھی کے اندر خیر کا سوال کرتا ہوں جو اس کے اندر ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ یہ آندھی ایسی تیز چلے کہ چھتیں اڑ جائیں، ایسی تیز چلے کہ طوفان کی شکل دھار جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خیر کا سوال کرتے تھے، اور اس میں جو چھپا ہوا شر ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ یہ ہمیں تعلیم سکھائی گئی۔ بارش آپ برستی دیکھتے تو آپ فرماتے صیبا نافعا غیر ضار، اے اللہ ایسی بارش اتار جو نافع ہو۔ اس کا مطلب ہے بارش بھی کبھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، اور نافعا کہہ کے غیر ضار فرمانا یہ اس وجہ سے ہے کہ بارش ایسی نہ ہو کہ نفع بخش تو چلے نہیں، تو وہ نقصان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ بعض اوقات ایسی بارشیں ہوتی ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے، اور یہی صورتحال تقریباً طاری رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا ان احوال میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ دیکھتے۔ لیکن ہم امت کو دیکھتے کہ ہماری سوچ اور فکر اس طرف نہیں آتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، امت مرحومہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ دعا کی ہوئی ہے
کہ ان کو عمومی عذاب نہیں لے گا، تو اس کا مطلب ہے اب وہ جو ضمنی عذاب ہے یا جزوی عذاب ہے وہ بھی نہیں آئے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو دیتے ہیں، کس لیے؟ وہ بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کریں، اللہ کی طرف انابت کریں، جھکیں اللہ کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو ہم اسی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے وہ خوف کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہم پہ، یعنی بحیثیت قوم اگر دیکھیں تو 2010 سے پہلے چلے جائیں، اس کے بعد تو ہم پہ دہشت کے سائے طاری تھے، خوف تھا، پھر اس کے بعد تسلسل سے کبھی زلزلے ہیں، کبھی سیلاب ہیں، ایک سال چھوڑ کے دوسرے سال، یا جزوی یا کلی کسی نہ کسی صورت میں ایسی صورتحال آتی رہتی ہے، تو یہ خوف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کسی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو ایک باریکی کی بات عرض کرتا چلوں کہ آپ نے یہ جاننا ہو کہ یہ فلاں تکلیف فلاں کے لیے عذاب تھی کہ آزمائش تھی، فلاں بیماری، فلاں نقصان، فلاں اس کا جو ہے کوئی ایسا سانحہ پیش آ جانا، یہ عذاب تھا یا آزمائش تھی۔ اس کا ایک ضابطہ وہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس تکلیف سے گزر کے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، آپ کو پتہ چلے کہ اس تکلیف سے جو میں گزرا ہوں اس کے بعد مجھے اللہ کا قرب ملا ہے، ہاں میں اس کے قریب ہو گیا ہوں، تو ایسا سمجھیں کہ یہ آزمائش تھی۔ اور اگر وہ عذاب دیکھ کے، وہ جھیل کے، وہ صورت سے نکل کے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، بدظن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف غلط خیالات رکھنے لگ جائیں کہ ہم ہی ملے تھے، یہ عذاب، یہ سیلاب غریبوں پہ ہی آنا تھا، تو ایسی باتیں کر کے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ایسے سمجھیں کہ وہ شخص اس پہ وہ عذاب کی صورت طاری تھی۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ہی صورت، ایک ہی سیلاب، ایک ہی عذاب، وہ بعض لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کے لیے باعث زحمت اور عذاب ہو سکتا ہے۔ طاعون کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، طاعون جو ایسا مرض ہے جس سے کثرت سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کسی قوم کے لیے رکھا تھا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور لیکن وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن اہل ایمان کے لیے اسی طاعون کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا دیا ہے۔ یعنی بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے، اب دیکھیں طاعون میں جب لوگ فوت ہوتے ہیں، جیسے کرونا میں بہت سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب ان میں ظاہر ہے اچھے لوگ بھی ہوئے، برے لوگ بھی ہوئے، ان میں مشرک بھی ہوئے، ان میں کافر بھی ہوئے، ان میں اہل ایمان بھی ہوئے، تو مختلف قسم کے لوگ اس میں کام آئے یا اس کی نظر ہوئے۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر یہ عذاب اس کو کہیں تو اس میں تو سارے لوگ گئے، اگر آزمائش کہیں تو اس میں پھر وہی صورت ہو جائے گی کہ اگر تو اس وبا سے، اس مشکل سے گزر کے اللہ کا قرب نصیب ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے آزمائش تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا، تو وہ جھیل کے بھی اس کو راہ ہدایت نہیں ملی۔ اور ایسے ہوتا ہے کئی قوموں پہ عذاب گزر جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پاتے، کئی لوگوں پہ ایسی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ان سارے دنیاوی جو مراحل ہیں ان کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ ایسے ہوا، بارش کیوں برسی کیونکہ موسم تھا، زیادہ کیوں برسی کیونکہ اطلاع تھی، یہ وجوہات ہم سامنے لے کے آ جاتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اس کائنات پہ، اس کے ذروں پہ، قطروں پہ اللہ حکم الحاکمین کی حکومت ہے۔ نیچے جو بھی کچھ ہوتا ہے، کوئی غفلت برتے، کوئی کچھ بھی کرے، لیکن وہ اس کی سزا پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ذروں اور قطروں پہ حکومت رکھنے والا ہے، اپنے توحید میں کچھ خلل نہ آنے دیں۔
اور اسی لیے وہ طاعون کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص یہ سمجھے گا، یعنی اس جگہ پہ ٹھہرا رہے جہاں پہ وہ وبا پھوٹی ہے، اور یہ سمجھ لے کہ مجھے وہی کچھ پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ شہید جتنا اجر نصیب کر دیں گے، کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ میں اس وبا کے اندر پھنسا ہوا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجر دیا کہ اس کے لیے شہید جتنا اجر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ تو یہ دیکھیں عقیدے کی بات ہے نا، کہ جانے والے ایک ہی طرح چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی نیتوں کے بل بوتے پہ آخری جہاں میں ان کے ساتھ برتا جاتا ہے، سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں والجوع، بھوک سے آزماتے ہیں۔ بھوک ایک بہت بڑی آزمائش، میں سوچتا ہوں یقین کیجئے کہ وہ سیلاب زدہ علاقے جہاں پہ کوئی گاڑی جاتی ہوگی تو وہ لوگ کیسے نکل کے سامنے آ جاتے ہوں گے، جن لوگوں نے ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ تقریباً ہر ہفتے سامان جو ہے یہاں سے پہنچایا گیا آپ کی طرف سے، جب ان علاقوں میں جاتے ہیں آپ دیکھیں جہاں پہ کوئی زمینی وسیلہ ایسے نظر نہیں آتا، وہاں پہ جب گاڑی جاتی ہے تو لوگ جن کو بھوک لگی ہے، وہ بچے، وہ بلبلاتے، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ یہ شاید ہمارے لیے کچھ لے کے آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ احکم الحاکمین دیکھیے کیسے عزت سے ہمارے گھروں کے اندر ہمیں رزق فراہم کرتا ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ پسند کی چیزیں لا کے کھاتے ہیں، لیکن میں حیران اور ہمارے لیے باعث فکر جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ کھانے کے بعد کی وہ دعا بھی نہیں پڑھتے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ کتنا شکر کا مقام ہے کہ انسان کو عزت سے اس کے گھر کے اندر اس کا رزق مل جائے۔ تو اگر لائنوں میں لگ کے دھکے کھا کے اور ایسی مشکلات میں اور منتظر نگاہوں سے دیکھ دیکھ کے اور ایسے حسرت بری نگاہوں سے رزق ہم سب کو ملتا تو کیسی صورت ہوتی۔ تو ہمیں نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ یہ بھوک بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس میں پردے ڈالی رکھے، اللہ تعالیٰ عزت سے نصیب کرتا رہے، تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو سکھائی ہے، ہم تو ایک عام دعا پڑھتے ہیں نا، وہ تو سندن کچھ ضعیف ہے، وجعلنی من المسلمین والی، لیکن جو دعا ہے وہ ہمیں ضرور مانگنی چاہیے جو صحیح سند سے اور مستند ثابت ہے۔ الحمدللہ الذی رزقنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ ایسی جامع دعا ہے جس میں بتایا گیا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ فراہم کیا، یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں اپنے بچوں کو، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا ہے، اور میری اس میں کوئی کاوش کوشش نہیں ہے۔ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی حدیث کے اندر یہ بالکل واضح فرمایا گیا۔ ہم تو جستجو کرتے ہیں، ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہماری جو کاوش ہے، ہماری جو جستجو ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ اس جستجو کے نتیجے میں کچھ دے دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے کہ وہ ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک مزدور، آپ چلے جائیں کسی جہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے ہیں، بھاٹی چوک ہی چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روزی کیسے اللہ تعالیٰ، کیا وہ نہیں محنت کرتے؟ محنت وہ بھی کرتے ہیں، دراصل پہنچانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمیں یہ لفظ پہ لمحے لمحے پہ یہ بات سکھائی گئی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ وہ شخص جو کسی کی یطرد عنہ جوعا، جو شخص کسی کی بھوک کو دور کرتا ہے، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی پسندیدہ اعمال میں سے ہے کہ آپ کسی کی بھوک کو دور کر دیں۔ وہ تو خیر حدیث ثابت نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ہو سکتا ہے فقر جو ہے یہ کفر تک لے جائے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، من گھڑت ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھوک میں انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو اس میں
یہ کامیابی سے ہمکنار ہونا گزرنا یہ بھی ایک مومن کی شان ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب عام الرمادہ جب قحط اترا اور قحط زدہ ہوئے اور بڑی مشکلات تھیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زندگی وہ کون سی بڑی آسائشوں سے بھری تھی؟ انہوں نے تو آسائش، آرام، سہولت، ان چیزوں کو، پروٹوکول کو، اعزازات کو چھوڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ آپ کو واقعہ ان کے سنا چکا ہوں۔ تو جب عام الرمادہ یعنی قحط کا سال آیا تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی، جو اپنی پہلی والی زندگی تھی اس سے بھی وہ بہت کم جو ہے نا بہت زاہدانہ زندگی گزارنے لگ گئے، اور بھی زیادہ۔ پہلے کون سی آسائشیں تھیں؟ وہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کم کر دیا کہ میں کم کر لوں تو یہ لقمے کسی اور کے منہ میں چلے جائیں۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ تو بھوک کو دور کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک شخص سے فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے پانی چاہیے تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ شخص تینوں بار، یہ مختلف سوال ہیں، تینوں بار وہ یہی کہے گا تو رب العالمین ہے، تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے، تو کیسے بھوک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو جانتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ کیا تو جانتا ہے؟ تو اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، اگر وہ فلاں بندہ جو بیمار تھا تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا، فلاں بندہ جو پیاسا تھا تجھے پتا تھا نا وہ پیاسا ہے، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، تو اگر اسے پانی پلاتا لوجدتنی عندا، تو اس کے پاس مجھے پا لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم چاہتے ہیں، ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو اس کی ایک بہت اچھی صورت یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے کام آئیں جو ایسی مشکل میں پھنسے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ جو بھوک کے ذریعے سے بھی ہم آزماتے ہیں، اور نقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے بھی آزماتے ہیں۔ اب دیکھیں سیلاب زدہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سارے مراحل گزر رہے ہیں، اور مالوں میں نقصان ہوا، والانفس، جانیں بھی گئیں، والثمرات، اور پھل بھی گئے۔ جو پھل یہ ضروری نہیں ہوتا جو درخت پہ لگے، جو اناج ہے یہ بھی اس نباتات کا، ان جو ہے کھیتوں کا ایک ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیں وہ فصلیں پانی میں ڈوبی ہوئی، وہ کپاس کی فصلیں جن پہ ان کا سارا سال چلنا تھا وہ سب کچھ گیا۔ تو یہ سب کچھ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان آزمائشوں میں کامیابی سے گزر گیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو بشارت دے دیں۔ بشارت کا آگے، خوشخبری کا آگے تذکرہ نہیں کیا گیا کہ وہ کس چیز کی بشارت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے فرما دے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں تو ایسے سمجھیں کہ صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والا ہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر سے نواز دے۔ جب اللہ تعالیٰ آزمائش سے کسی قوم کو گزارتا ہے تو اس کے بعد ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون۔ یہ سورہ قلم کی آیت ہے، آپ اس کو پھیلائیے، نشر کیجئے اور لوگوں سے کہیے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ جس اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا تھا وہ اس سے بہتر حالات پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور ہم اس کا در چھوڑ کے کسی بھی در پہ جھکنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ بڑے بڑے در، وہ بڑے بڑے دربار، وہ بڑے بڑے مزار جن کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے، آج ان درباروں کو بچانے کے لیے کتنے کتنے دیہات زیر آب کر دیے گئے کہ وہ بچ جائے، جس کے لیے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بچائے گا۔ آپ دیکھیے کوئی بچا مزار ان علاقوں کے اندر جہاں پہ یہ پانی پہنچا، تو اصل بچانے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ ہمیں والعاصم من عصمہ اللہ، بچتا وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر پر کھڑے 5 بھائی وہ ڈوب گئے، لوگ بچانے کی کوشش کرتے رہے
اور ایک دریا میں ڈوبی ہوئی 4-5 گھنٹے کے بعد گاڑی باہر نکلی تو اس کے اندر عورت اور بچہ زندہ برآمد ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والی ذات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے ڈبو دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہو جانا چاہیے کہ اس کائنات پر، اس کے ذروں اور قطروں پر اگر حکومت ہے تو میرے مالک اور خالق کی ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہم لے کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہم سیلاب کی نظر ہو جائیں، ہم کرونا کی نظر ہو جائیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہوا تو پھر جس بھی بیڈ پہ موت کیوں نہ آئے تو وہ آسائش کی موت نہیں ہوگی، اس کے بعد تنگیاں اور دشواریاں۔ اس وجہ سے ان ساری باتوں سے لب لباب جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ زمانہ ہے، یہ لمحات ہیں، یہ گزر جاتے ہیں، ہمیں ایک نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ان واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں۔ ہمیں وہ آفات اور ان کے جو بعد کے مراحل ہیں ان کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ حکمت، نصیحت، عبرت وہ حاصل کرنی چاہیے جو ان حالات سے گزر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ پہ تجربات نہیں کرواتے، اور دوسرا جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ جیسے حالات ہمارے سامنے ہیں، اب تو الحمدللہ دینی جماعتوں کو دیکھ کے، اور الحمدللہ جو ہماری جماعت نے کیا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر دینی جماعتیں کر رہی تھی، اب ان کو دیکھ کے حکومت بھی اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے بھی یہ سارا کام شروع کر دیا ہے ریلیف کا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، جیسے مہاجرین نے انصار نے مہاجرین کا ساتھ دیا تھا۔ یہ اثار کی ایسی مثالیں تھیں جس کو چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا، آج اسی کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس مشکل میں پھنسے ہیں ہم ان کو نکالنے کے لیے کوئی اثار اور قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي